ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ الحمدللہ منڈے سے لے کر کے تھرسڈے تک جمعرات تک مسلسل ظہر کی نماز کے بعد 10 منٹ کے لیے درس ہوا کرتا ہے. منڈے ٹیوزڈے کو اہم مسئلہ مسائل نماز کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں، جس میں الحمدللہ جو حضرات بیٹھتے ہیں الحمدللہ کافی معلومات میں، میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور آپ کی معلومات بھی یقیناً اضافہ ہوا ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز بھی اسی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے. اس لیے یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ قبولیت کی شرط یہ کہ ہم نماز کو اسی طرح ادا کریں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے. نماز کے فرائض کے متعلق بیان چل رہا تھا، جس میں نماز کا چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ کے بارے میں ہم نے مسائل بیان کیے تھے. اس کے ضمن میں انشاءاللہ قاعدہ اولا کے متعلق مسئلے بیان کیے جاتے ہیں. قاعدہ اولا واجب ہے، یعنی جو 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے جس میں آپ بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں، یہ واجب ہے. قاعدہ اخیرہ کیا تھا؟ فرض. ہاں، تو اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی ختم ہو گئی، تو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. واجب اگر چھوٹ جائے تو اس میں کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو سہون بھولے سے یہ رہ گئے ہیں تو آپ اخیر میں سجدہ سہو کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کی بنیاد پر اس کی تلافی ہو سکتی ہے. لیکن کچھ واجبات بھی ایسے ہیں کہ اگر بھولے سے بھی وہ چھوٹ جائے تو پھر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی. فرض نماز، وتر واجب اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے. یعنی حکم یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے فوراً بعد تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. کیا مطلب؟ فرض نماز جیسے کہ ظہر ہے، فرض تو ویسے 5 ہی ہے لیکن میں فجر کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں صرف 2 رکعتیں ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ آخری جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے. لیکن مثلا یہ ظہر کی نماز ہم نے بھی پڑھی، اس کی دوسری رکعت میں جو قاعدہ ہوتا ہے اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں فرض میں. اور جیسے کہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، اور باقی تو پھر وہ غیر مؤکدہ ہو جائے گی، اور 2 رکعت سنت مؤکدہ میں تو قاعدہ اخیرہ ہی ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے جو قاعدہ اولا ہے، التحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے. جب آپ پہلی دفعہ آپ بیٹھیں گے تو التحیات عبدہ و رسولہ بس اتنا پڑھ کے آپ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس لیے کہا گیا کہ اگر کسی نے بھولے سے بھی اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا یہ پڑھ لیا، یہ سمجھا کہ یہ قاعدہ اخیرہ ہے تو مجھے دروشی بھی پڑھنا ہے، تو فرض میں، وتر میں یا سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں اللہم صلی علی سیدنا یا اللہم صلی علی محمد بھی پڑھ لیا بھولے سے، تو اب اسے سجدہ سہو کرنا واجب ہے. دوسری رکعت کے پہلے قاعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے. 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا واجب ہے. قاعدہ کا مطلب ہے بیٹھنا، تو تیسری رکعت میں نہ بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. مقتدی قاعدہ اولا میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے، درود اور دعا کچھ نہ پڑھے. مقتدی اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں قاعدہ اولا میں، مثلا ظہر کی دوسری رکعت میں ہم بیٹھے اور التحیات ہم نے پڑھ لی لیکن امام آہستہ پڑھ رہے ہیں تو ہم خاموش رہے، اس کے بعد ہمیں درود دعا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ قاعدہ اولا ہے. نوافل اور سنت غیر مؤکدہ، نفل نماز ہو یہ سنت غیر مؤکدہ، جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. اس میں بھی قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ سنت ہے.
یعنی فرق آپ سمجھ لیجئے سنت غیر موقدہ میں اور سنت مؤکدہ میں. 4 رکعت سنت مؤکدہ جیسے کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اس میں جو دوسری رکعت میں آپ قاعدہ اولیٰ کریں گے، صرف التحیات پڑھیں گے، عبد و رسول کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. اگر بھولے سے بھی اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا یا اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. لیکن سنت غیر موقدہ مثلا آپ 4 رکعت سنت غیر موقدہ عصر سے پہلے پڑھ رہے ہیں یا عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو پہلا قاعدہ ہوگا وہ قاعدہ اخیرہ کے حکم میں ہے. اسی لیے آپ قاعدہ اولیٰ میں یعنی دوسری رکعت میں بیٹھے ہوئے جو قاعدہ اولیٰ ظاہر لگتا ہے لیکن قاعدہ اخیرہ ہے، اس میں آپ تحیت کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے. اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں آپ ثنا بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے اور قرات کریں گے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ یہ فرق آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ جی کچھ جگہوں میں یہ سیم جو ہے غیر موقدہ سیم لکھا ہوا ہے، جیسے دوسری سنتے ہیں ایسے بھی لکھا ہوا ہے. ہو سکتی ہے یہ بھول ہو یا مسنون ہے. یعنی اگر کسی نے صرف التحیات ہی پڑھی سنت غیر موقدہ میں، دوسرا کا میں صرف التحیات پڑھ لی عبد الرسول تک اور دوسری بھی نہیں پڑھا، دعا بھی نہیں پڑھی، تو کوئی بات نہیں. یہ چونکہ سنت زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ پوری آپ مکمل پڑھیں اس کو. تو 4 رکعت نفل بھی اگر کسی نے نیت باندھی، جیسے کہ ربیع الشریف میں 4 رکعت نفل پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں بھی جب آپ دوسری رکعت میں نفل نماز کی بات کر رہا ہوں، دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے التحیات کے بعد کیا پڑھیں گے؟ آپ درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے. تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو ثنا بھی پڑھیں گے، فل پڑھیں گے. لیکن فرض میں، وتر واجب میں اور سنت موقدہ میں قاعدہ اولیٰ میں پہلا جو قاعدہ اس میں جب بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، اس کے بعد ایک لفظ بھی زائد آپ نہیں پڑھیں گے. اچھا، قاعدہ اولیٰ میں بھی پورا تشہد التحیات پڑھنا واجب ہے. ایک لفظ بھی اگر چھوٹے گا تو ترک واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا ہوگا. اچھا، فرض نماز میں امام قاعدہ اولیٰ بھول گئے اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے، بات کو مقتدیوں نے لقمہ دے کر بتایا تو امام بیٹھ گئے. اس صورت میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے، آپ اس کو ذہن نشین رکھیں، کیونکہ انسان یہ نسیان سے مرکب ہے، انسان کو بھول ہوتی ہے. یہ تو کوئی فرشتہ ہے نہیں ہم، تو کبھی کبھی لوگ جو ہے جیسے کہ ہم بھول ہو جاتی ہے امام کو، ہمیں بھول ہو جاتی ہے، کہتے ہیں آپ نے تو یہ مسٹیک کر دی. یعنی یہ سمجھتے کہ یہ فرشتے ہیں، ان کے محال ہے کہ یہ مسٹیک کریں. یہ غلط بات ہے، بھول ہو جاتی ہے اور یہی انسان کی فطرت میں ہے بھول کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں واقع ہے کہ امام جب آپ امامت فرماتے تھے تو یہ آپ کو بھلا دیا گیا، یہ لفظ آپ یاد رکھیں، بھلا دیا گیا جان بوجھ کے، تاکہ امت کے لیے سبق ہو کہ اگر کوئی امام کو اس طرح کی غلطی لاحق ہو تو کیا کرنا چاہیے. لیکن کسی امام کو مورد تان نہیں بنانا چاہیے کہ آپ نے یہ مسٹیک کر دی. بھول ہوتی ہے، ہر انسان کو بھول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ یہ ہوشیار رہے. اور اگر یہ مسئلہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ اگر امام پورے کھڑے ہو گئے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، فجر نہیں، یہ ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء میں یا مغربی سمجھ لیجئے، اس میں جو دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا ہے قاعدہ اولیٰ، تو بھولے سے امام کھڑے ہو گئے، مثلا ان کو بیٹھنا چاہیے تھا دوسری رکعت میں تو وہ اتنے کھڑے ہو گئے. اتنا کھڑا ہونا یہ ہے کہ یہ جو اس کو کہتے ہیں یہ ران اور یہ الگ ہو گئے، تو یہ کھڑے ہونے کے مقام میں ہے. یعنی بالکل امام کھڑے بھی نہیں ہوئے لیکن قریب ہے کہ کھڑے ہو جائے. تو اس وقت مقتدی کو نہیں چاہیے کہ وہ لقمہ دے، اس وقت مقتدی لقمہ نہ دے. اگر امام قریب کھڑے ہونے کے قریب ہے تو اس وقت اگر مقتدی لقمہ دے گا بیٹھنے کا تو مقتدی کا لقمہ دینا غلط ہے، مقتدی کی نماز تو فاسد ہی ہو گئی. اور اگر امام صاحب نے یہ لقمہ لے لیا تو امام کیپٹن کی وجہ سے سارے پیسنجر کی نماز بھی چلی جائے گی. تو لقمہ آپ دے سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل مقتدی کو پتہ ہے کہ ایک رکعت زائد پڑھی گئی یا
کوئی مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، پھر بھی لقمہ نہیں دیتے ہیں. تو پوچھا جاتا ہے ان سے آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ کسی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ آپ لقمہ نہیں دے سکتے. یہ کہاں لکھا ہے؟ لقمہ اگر صحیح وقت پر آپ دیں تو دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. کبھی کبھی امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ اکبر بولتے ہیں، اس کا کیا؟ پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو قیام کی حالت میں ہے، تو اب تو لقمہ نہیں دے سکتے آپ. ہاں، تو اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر امام پورے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ اکبر انہوں نے بعد میں کہا، ان کی حالت دیکھی جاتی ہے. وہ اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو اب مقتدی بتائیں گے، تو مقتدی کی نماز تو فاسد ہو گئی، مقتدی کی نماز جاتی رہی. اگر امام نے لقمہ بھی لے لیا تو امام کی نماز بھی چلی جائے گی. لیکن اگر موقع ہے اور لقمہ دینا ہے تو اس وقت آپ کو لقمہ دینا چاہیے. یعنی بعد میں کہتے کہ ہاں امام صاحب آپ نے یہ کیا وہ کیا، تو پہلے سے بتا دیتے. کیسے چلے گا کہ امام صاحب کتنا پہلی صف میں آپ کھڑے رہیں. لیکن پہلی صف والے ہی جانتے ہیں. ہاں تو پھر پیچھے سے بھی لکنا تو اس لیے کوشش کر، یہ اس لیے آپ کو یہ مسائل سکھائے جاتے ہیں انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. جی ہاں جی جی جی. تو اگر جی میں اس کے بارے میں بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وعلی بارک وسلم. امام پہلا قاعدہ بھول کر اٹھنے کو کھڑا ہو رہے امام پہلے قاعدے بھول کر اٹھنے کو کھڑے ہو رہے تھے اور ابھی سیدھا کھڑے نہیں ہوئے تھے تو مقتدی کے بتانے میں کوئی حرج نہیں. یہ مسئلہ ہے، بلکہ بتانا ہی چاہیے. ہاں اگر پہلا قاعدہ چھوڑ کر امام پورے کھڑے ہو گئے تو امام کے پورا یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد اسے بتانا، لقمہ دینا جائز نہیں. اگر تب مقتدی بتائے گا تو اس مقتدی کی نماز تو جاتی رہے گی، اور اگر امام اس مقتدی کے بتانے پر عمل کر کے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں لوٹیں گے تو سب کی نماز جاتی رہے گی کہ پورا کھڑا ہو جانے کے بعد قاعدہ اولیٰ کے لیے لوٹنا حرام ہے. تو اب مقتدی کا بتانا محض بیجا ہوا، بلکہ حرام کی طرف بلانا ہوا اور بلا ضرورت کلام ہوا، اور یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. تو یہ مسئلہ آپ کو میں نے کلیئر کر دیا انشاءاللہ عز و جل. آخری مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے بقدر تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کی مقدار. بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ نماز کا یا تلاوت کا کوئی سجدہ کرنا باقی رہ گیا ہے اور اس نے اتحیات پڑھنے کے بعد سجدہ کیا، تو فرض ہے کہ سجدے کے بعد پھر قاعدے میں بقدر تشہد پڑھنے کے بیٹھے، جیسے کہ ہم سجدے سہو میں کرتے ہیں. ایک طرف سلام پھیرا، سجدے میں گئے، پھر دوبارہ یہ واجب ہے کہ آپ بقدر تشہد بیٹھے، اتحیات بھی پڑھیں اس میں. اور اس نے اتحیات پڑھنے کے بعد سجدہ کیا تو فرض ہے کہ سجدے کے بعد پھر قاعدے میں بقدر تشہد پڑھنے کے بیٹھے، کیونکہ پہلا قاعدہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جاتا رہا. از سر نو قاعدہ کرنا پڑے گا، اگر قاعدہ نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی عالم. اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزا اللہ عنا سید